رویٹرز نے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ پاکستان توانائی کے شعبے میں تعاون اور سرمایہ کاری کے بدلے کویت کے ساتھ دفاعی معاہدے میں توسیع کے لیے بات چیت کر رہا ہے۔ رویٹرز کے مطابق پاکستان کویت کے درمیان دفاعی معاہدے میں توسیع پہ ابتدائی مذاکرات جاری ہیں۔ کویت پاکستان سے دفاعی تعاون کو سعودی عرب طرز پہ وسعت دیے جانے کا خواہاں ہے۔ وفاقی حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافے کا اعلان کر دیا۔ پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں ₹5.44 فی لیٹر جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں ₹31.05 فی لیٹر اضافے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ الائنس نے گڈز ٹرانسپورٹ کے کرائے میں 15% اضافے کا اعلان کر دیا ہے۔ کراچی میں صدر پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ الائنس ملک شہزاد اوان نے مطالبہ کیا کہ ٹول ٹیکس اور ود ہولڈنگ ٹیکس واپس لیے جائیں کیونکہ گڈز ٹرانسپورٹرز کو کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ ٹول ٹیکس، ود ہولڈنگ ٹیکس اور چلان ختم کیے جائیں۔ حکومتی پالیسیوں کے باعث ٹرانسپورٹرز اپنی گاڑیاں کھڑی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے نئے سیزن میں مایوس کن آغاز کیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے ایتھلیٹکس کے سلور میٹ مقابلے میں ارشد ندیم 80 میٹر کی تھرو بھی نہ کر سکے۔ وہ 78.47 میٹر تھرو کر کے 9ویں نمبر پہ رہے۔ مقابلے میں جرمنی کے جولین ویبر نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 87.54 میٹر کے تھرو کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کی۔ خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر شاہد صدیقی۔ چاند فیاض احمد، چیئرمین اتحاد ماس میڈیا گروپ ڈسکا، حاجی طارق محمود، حاجی محمد فاروق، محمد عثمان سعید، عبدالمالک خان، فضل حق اور غلام مصطفیٰ قادری، جنرل سیکرٹری اتحاد فاسٹ میڈیا گروپ ڈسکا ایم شاہد صدیقی، صدر الیکٹرانک اتحاد فاسٹ میڈیا گروپ ڈسکا نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ شہداء کے خون پر سیاست چمکانے والوں کو یہ حق ہرگز نہیں پہنچتا کہ وہ ان جوانوں کا مذاق اڑائیں جن کی قربانیوں کی بدولت آج پاکستانی قوم سکون کی نیند سوتے ہیں۔ پوری دنیا کو آج پاکستانی افواج پر فخر ہے۔ گزشتہ روز قصور جلسے میں نے مولانا فضل الرحمان کے حالیہ بیان کو افسوسناک، غیر ذمہ دارانہ اور ملک کی سلامتی کے منافی قرار دیتے ہوئے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ رہنماؤں نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام اپنے شہدائے وطن کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں جنہوں نے اس دھرتی پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ پوری قوم اپنے ان عظیم سپوتوں کی مقروض ہے جن کی لازوال قربانیوں کی بدولت آج ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ شہداء کے عظیم ورثہ جو اپنے پیاروں کو ملک و قوم پر قربان کرنے کے لیے رخصت کرتے ہیں، ان کے حوصلوں اور صبر کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ غلام مصطفیٰ قادری نے زور دے کر کہا کہ شہداء ہماری آن اور شان ہیں اور مولانا فضل الرحمان کا بیان شہداء اور ان کے اہل خانہ کی کھلی توہین ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج ملک کی سلامتی کی ضامن ہے اور ان کے عزم و قربانی کا مذاق اڑانا انتہائی قابل مذمت عمل ہے۔ عثمان سعید نے مزید کہا کہ سپہ سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر قیادت مسلح افواج دہشت کی پیشہ ورانہ قیادت اور مادر وطن کے دفاع کے لیے ان کے ٹھوس عزم کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر قیادت مسلح افواج دہشت گردی کے خاتمے اور ملک کے استحکام کے لیے جو کردار ادا کر رہی ہیں، پوری قوم اس پر فخر کرتی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے لطیف خان، کرائم رپورٹر زور نیوز رجسٹرڈ سیالکوٹ سے۔ ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کا حلال صبح تحصیل سمڈیال کا دورہ، THQ ہسپتال صفائی اور شہری سہولیات کا تفصیلی جائزہ۔ ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ اویس مشتاق نے حلال صبح تحصیل سمڈیال کا تفصیلی دورہ کیا اور شہری سہولیات، صفائی ستھرائی، ترقیاتی اور انتظامی امور کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر سمڈیال عدنان بشیر، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ THQ ہسپتال اور متعلقہ محکموں کے افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال سمڈیال کا دورہ کیا جہاں مختلف وارڈز میں زیر علاج مریضوں کی عیادت کی، ان کی خیریت دریافت کی اور فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کے بارے میں استفسار کیا۔ DC نے پیتھولوجی لیب، ڈرگ سٹور، فارمیسی، OPD اور ایمرجنسی سمیت مختلف شعبہ جات کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ایمرجنسی وارڈ کو نئی عمارت میں منتقل کرنے جبکہ پیڈز اور گائنی وارڈز کو نئے بلاکس میں منتقل کرنے کی ہدایات جاری کیں۔ ڈپٹی کمشنر نے ہسپتال میں صفائی ستھرائی، ادویات کی دستیابی، طبی سہولیات اور مجموعی انتظامی امور کا بھی جائزہ لیا اور ہدایت کی کہ مریضوں کو معیاری، بروقت اور بہترین طبی سہولیات کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے۔ قبل ازیں ڈپٹی کمشنر نے شہر کی گرین بیلٹس ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صفائی ستھرائی، نالوں کی صفائی، ڈسپوزل اسٹیشن، ریڑھی بازار اور مین بازار کا معائنہ کیا۔ انہوں نے گرین بیلٹس میں گھاس کی بروقت کٹائی اور مستقل دیکھ بھال یقینی بنانے، صفائی کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کے لیے ورک فورس مکمل کرنے، بازاروں، مرکزی شاہراہوں اور اندرونی گلیوں میں خبر شامل کرتے ہیں ڈسکا سیالکوٹ سے رپورٹ ہمارے نمائندہ شاہد صدیقی۔ تحفظ مقدس اوراق فاؤنڈیشن نے فلڈ موک ایکسرسائز میں ریسکیو 112 پاک فوج، ضلع انتظامیہ، پولیس، سول ڈیفنس، محکمہ صحت، وابڈا، سوئی نادرن گیس، PDMA اور دیگر متعلقہ اداروں کے ساتھ بھرپور انداز میں شرکت کی۔ اس مشترکہ مشق کا مقصد سیلاب جیسی ہنگامی صورتحال میں مختلف اداروں کے درمیان باہمی رابطے، فوری امدادی کارروائیوں
عوام کے محفوظ انخلاء، ابتدائی طبی امداد، سرچ اینڈ ریسکیو اور ریلیف آپریشن کی تیاری کا عملی جائزہ لینا تھا۔ تحفظ مقدس سوراخ فاؤنڈیشن اس عزم کا اعادہ کرتی ہے کہ قدرتی آفات اور دیگر ہنگامی حالات میں متعلقہ سرکاری اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر انسانیت کی خدمت، عوامی آگاہی اور بروقت امدادی سرگرمیوں میں اپنا مؤثر کردار ادا کرتی رہے گی۔